ویلکم بیک ناظرین، وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا. جناب قبلہ بریسٹر صاحب، ناراض نہ ہونا بریسٹر صاحب، آج تھوڑا زیادہ ہی رخ آپ کی طرف ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بڑی محنت سے یہ رخ اپنی طرف کروایا ہے. تو بریسٹر صاحب جواب تو دینا پڑے گا. ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس نیریٹو کو بڑا سپورٹ کیا، لیکن آج ہمارے بھی ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس نااہلی کے ساتھ یہ عمران خان کا نظریہ ہو یا حضرت قائد اعظم کا نظریہ ہو، وہ نہیں چل سکتا. دیکھیے ذوالفقار صاحب، میں نے تو پہلے جس طرح بڑا اوپنلی آپ کو اپنا موقف دیا ہے کہ یہ جو بل ہے میں ذاتی طور پہ اس کی مخالف ہوں، اور میں یہ ڈیمانڈ بھی کروں گا ودن دی پارٹی کہ اس کو فوری طور پہ وڈرا کیا جائے. اور دوسری بات، جس طرح کے ہمارے مسلم لیگ نون کے ساتھ کر رہے تھے، گزارش یہ ہے کہ یہ ساری جو روایات ہیں یہ ساری ان کی ڈالی ہوئی ہیں. کون تھا جس نے 80s کے اندر جو ہے نہیں تو آپ ان کے فالوور بن گئے ہیں پھر. اس کا مطلب ہوا کہ ساری ہمارے فالوور ہیں، یہ ہمیں فالو کرتے ہیں. اگر ہم غلط کریں گے تو یہ بھی غلط کریں گے. یہ آداب گفتگو نہیں ہے. میں نے آپ کی بات نہیں، لیکن آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ آپ اپنی بات کریں، اپنے لیڈر کی بات کریں. یہ کیا بات ہے کہ آپ یہاں میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے اور ہم خاموش رہے؟ تبصرہ پورا پی ٹی آئی کا کیا ہے. آپ نے کیا کیا سر؟ آپ نے یہ دیکھیں نا، آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی پارٹی کی بات کریں. آپ کے پاس تو نیشنل اسمبلی میں آپ کا کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں ہے. آپ کا ہاؤس آف سینٹ میں آپ کا کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں ہے. آپ اتنے بھائی صاحب ذرا باری باری بات کریں کیسے سنیں؟ اگر آپ اپنی بات کرتے، اگر آپ اپنی بات کرتے، آپ ہمیں کیسے فالو کر سکتے ہیں؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ آپ اپنے لیڈر کی بات کریں، آپ اس جھوٹے شخص کی بات کریں، آپ اپنے کسی لیڈر کی بات کریں جو مثال ہو. آپ کوئی مثالی بات اپنے لیڈر کی کریں، اپنے صوبائی لیڈر کی کریں، کسی منسٹر کی کریں، کسی فیڈرل منسٹر کی کریں، کسی منسٹر فارن منسٹر کی کریں. آپ کسی باری باری ذرا بات کر لیں، ذرا کرتے ہیں، آپ باری باری بات کر لیں پلیز. آپ اس کے ماننے والے ہیں جو کہتا تھا کہ میں کسی صورت بھیک نہیں مانگوں گا، میں لون نہیں لوں گا، میں اس کو کبھی بھی ایکسٹینشن نہیں دوں گا، لیکن اس نے ایکسٹینشن کی. چلو مریم بی بی کے جہاز کی بات کر لو، مریم بی بی کی اسٹاروں کی بات کر لو. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ اتنے وینیو پڑے ہوئے ہیں. بات اب باری باری کریں تو باری باری بات کر لیں. چلو پتہ چلے کیا کریں. باجوہ صاحب ذرا باری باری کر لیں. ذرا باجوہ پتہ صاحب لگا بڑا چور کون ہے، ذرا باری باری صاحب ذرا کمپلیٹ کریں. میں خاموش ہو جاتا ہوں. جی پلیز. یہ اپنے لیڈر کی بات کریں، اپنی لیڈرشپ کی بات کریں. آصف بھائی ٹھہر جاؤ ذرا. آپ نے بھی پہلے پی ٹی آئی پہ پورا لیکچر دیا ہے، وہ اپنی لیڈرشپ پہ لیکچر نہیں دیا تھا. اور گزارش یہ ہے کہ میں تو وہ آدمی ہوں جو کہہ رہا ہوں اگر میری پارٹی نے کچھ غلط کیا ہے، میری کے پی کی گورنمنٹ کچھ غلط کیا ہے تو میں تو اوپنلی کرٹیسائز کر رہا ہوں. لیکن بریسٹر صاحب کوئی مانیٹرنگ نہیں ہے، کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، کسی کو کوئی کنسلٹ نہیں کرتا. یہ کیا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا مجھے سر، کیا باجوہ صاحب کے اندر اتنی ہمت ہے کہ یہ کہیں کہ 11 روپے کا جہاز غلط لیا تھا؟ یہ ابھی بیٹھے ہوئے پروگرام کے اندر کہہ دیں یہ گورنمنٹ کی ملکیت ہے، یہ گورنمنٹ کی ملکیت ہے، کسی شخص کی ملکیت نہیں ہے، اس کی ذات کے لیے نہیں ہے. یہ تو بڑا گورنمنٹ کی ملکیت ہے. کیا بات کرتے ہیں؟ کے پی کے اندر جو ایم پی ایس بیٹھے ہیں کیا وہ حکومتی پارٹی نہیں ہے؟ میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا. نہیں پارٹی ہونا اور چیز ہے. ذاتی مفادات ہیں، ذاتی مینیفیسٹ ہیں، ذاتی مفادات کی بات ہے. جواب دینا پڑے گا. گورنمنٹ کو وہ چوس رہے ہیں، کون چوس رہے ہیں کام کا؟ آپ لوگوں نے 70 سال جو ہے اس ریاست کو چوسا ہے. آپ نے جو کیا وہ یہ 15 سال سے ذوالفقار صاحب 15 سال سے کنٹینیولی کی ملک کو، اور پھر آپ بڑے جو ہے وہ سیدھا ٹانگ کے بات کرتے ہیں. آپ لوگوں نے تو اس ملک کے اندر چھوڑا کچھ نہیں. پی آئی آپ نے تباہ کی، آپ لوگوں نے سٹیل مل تباہ کی، آپ لوگوں نے اس ملک کے بڑے بڑے ادارے تباہ کیے، اور سارا ملبہ 3.5 سال کی عمران خان کی حکومت پہ ڈال دیں. کیسے ڈال سکتے ہیں آپ؟ یہ آپ لوگوں نے 35 40 سال حکومت کی ہے. عمران خان نے وہ نہیں کیا کہ جس طرح گلگت بلتستان کے اندر حکومت بنی، ساری پارٹیاں جو ہیں وہ مل کے حکومت کے اندر بیٹھی ہیں. ہم نے سندھ ہاؤس کے اندر اسمبلی نہیں لگائی تھی. میرا لیڈر عمران خان آج اصولی سیاست کے اوپر قید کے اندر ہے، لیکن اگر باہر کچھ غلط ہوا ہے نہیں، اس کی اصولی سیاست کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے بریسٹر صاحب؟
برسٹر صاحب اصولی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 2.5 سال سے قربانی دے رہا ہے بندہ, اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ اس کے اوپر تو سوسائڈ اٹیک کر دیا ہے سی ایم کے پی کے نے, اس نے تو سارے نیریٹو کو بلڈوز کر کے رکھ دیا ہے. جس بیس کے اوپر آپ لوگ باتیں کرتے تھے, آج تو دیکھیں یہ جس چینل پہ بھی جائیں گے ساری جگہ ریئیکشن اسی طرح کا ہوگا. ذوالفقار علی بدر صاحب, یہ تھوڑا سا ریئیکشن ہے ہمارا. صاحب ایک میں بات آپ سے پوچھوں گا, ذوالفقار صاحب ایک بات آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا ود ڈیو فالو جی. جی جی سر آپ نے, میں بڑے ود ڈیو فالو جی سر, بڑے ادب سے ریسپیکٹفلی گزارش کروں گا, جناب جناب آپ نے بھی اور میرے دیگر سینئرز نے, بڑے سیزنڈ لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے یہ کہا, بریگیڈیئر صاحب بڑی محبت کرتے ہیں, بڑی شفقت کرتے ہیں, بڑا سیکھتے ہیں ان سے, آپ سب لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں ان سے بڑی امیدیں تھیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس کیا کرائیٹیریا ہے کہ آپ نے ان سے امیدیں اٹھا لیں, ان کے اوپر ان سے امیدیں بنا لیں؟ بھائی آپ جس شخص کے باجوہ صاحب پوچھ سکتے ہیں نہیں باجوہ صاحب, آج کے تناظر میں آپ کے سوال کی سمجھ آتی ہے, اور سچی بات ہے کہ بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا کہ مجھے سی ایم کے پی سے بڑی امیدیں تھیں. مجھے تو خیر امید اس لیے نہیں تھی کہ ایک بندہ انٹرینڈ آدمی ہے جس کا نہ کچھ, جس کا شیرے نہ پیر ہے, نہ اس کو پتہ ہے کہ گورننس ہوتی کیا ہے. پہلے بزار صاحب کا ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ اس کے گاؤں میں بجلی نہیں ہے, اس کے گھر میں بجلی نہیں ہے, اس کا اپنا ایجنڈا نہیں. اور آج اس کے بعد اس کے ایم پی اے, ایم این اے اور پی ٹی آئی کے سارے لوگ خود کہتے رہے کہ ایک ٹرک ڈرائیور لے آگے ساڑھے ہوتے بات ہے. دیکھیں لیڈرشپ, یہ لیڈرشپ کا ڈیسیژن ہوتا ہے. اور ہم یہ کہتے رہے, خدا کی قسم اس وقت بھی کہتے رہے کہ دیکھیں 12 کروڑ کا یہ ملک ہے سر, یہ دنیا کا 16واں بڑا ملک ہے. یہاں پہ فیکٹری کا مینیجر لگانا ہو تو اس کا انٹرویو ہوتا ہے, اس کا سی وی ہوتا ہے. یہ کس بندے کو لیکن لگ گیا. ابھی سی ایم کے پی ہے, اس سے کیا امید ہو سکتی ہے, کیا وہ کرے گا؟ اس کی تو آنیاں جانیاں. علی بن گنڈا پور جس طرح کا بھی تھا, اس نے جو بات کی, جھوٹی سچی ڈرامہ, اس نے اسلام آباد تک کر دیا 2-4 دفعہ. یہ صاحب تو 10,000 5,000 بندہ نہیں لا سکے. یہ برسٹر صاحب جہاں پہ جاتے ہیں, سارا صوبہ کے پی کے بند کیا تھا, تمام سڑکیں بند کی تھیں, اور آنریبل ہائی کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا. ٹھیک ہے ذوالفقار علی بدر صاحب, اسکول جانے کے لیے. ذوالفقار علی بدر صاحب, آج زیارت میں 9 ہمارے اہلکار شہید ہو گئے ہیں. کے پی کے کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, کشمیر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, بلوچستان زخمی ہے, جگہ جگہ واقعات ہو رہے ہیں. ایسے حالات کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کس طرح یہ چیزیں, ہماری ترجیحات کیا ہے؟ ذوالفقار صاحب, بہت زیادہ چیلنجز ہیں پاکستان کے اندر. دیکھیں یہاں پہ ہمیں ایکسٹرنل ایشوز بھی ہیں جن کو فیلڈ مارشل صاحب ایڈریس کر رہے ہیں. پاکستان کی فورن پالیسی ہو یا ایران امریکہ کے ساتھ صلح کا معاملہ ہو, اور پاکستان کے اندر بھی فوج جو ہے اپنا رول پلے کر رہی ہے. یہاں پہ جو کوسچن میرا ہے, میں خود آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل پارٹی کا ورکر ہوں اور پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ میری بڑی سٹرونگ افیلیشن ہے, بٹ کوسچن یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ تمام صوبوں کے اندر جہاں جہاں جو پولیٹیکل پارٹی بیٹھی ہے یا حکومت میں ہے, وہ سارے ہیں, وہاں پہ گورننس کا سٹرکچر سنبھالا نہیں جا رہا. پولیٹیکل پارٹیز ویک ہو رہی ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کی انٹرنل آرگنائزیشن ویک ہو رہی ہیں, اور اس ذوالفقار علی بدر صاحب کا لنک ذرا پرابلم کر رہا ہے جی. دوبارہ میں آپ کی طرف آؤں گا. حضور قبلہ سینئر وکیل صاحب عبداللہ ملک صاحب, آپ ذرا تھوڑا سا یہ دیکھیں, جو میں نے اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے رکھے ہیں ایجوکیشن کے, یہ اتنے الارمنگ ہیں کہ کوئی 10,000 سکول ہے جس کی ریپیئر کی ضرورت ہے, کوئی 5,000 سکول ہے جس میں بجلی نہیں ہے, 2,000 سکول ہے جس میں پینے کا پانی نہیں ہے. کتنا اچھا ہوتا ہے یہ سارے اللہ تللوں سے ایک دفعہ ایجوکیشن ایمرجنسی کے پی کے اندر لگا کے سارا فنڈ اس پہ لگا دیتے. اور یہ ہم نے عمران خان صاحب کو بھی کہا تھا کہ آپ ایک دفعہ ایک ڈپارٹمنٹ کو مثالی بنا دیں, سارا پاکستان اس کو فالو کرے گا, کہے گا جی ہم نے اس کو ووٹ دینے ہیں جو یہ پارٹی ہے. کوئی ایک ماڈل تو بنا دیں, کوئی ایک پائلٹ تو بنا دیں. ذوالفقار صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا, اور یہ بڑا دلخراش جو فگر ہیں, اور بلیو شرمندگی بھی ہوتی ہے
کے پی کے وہ صوبہ ہے جس کی جو رورل ایریاز ہیں وہ تعلیم کی سہولتوں سے آج بھی محروم ہیں. بہت سارے اسکولوں میں جیسے آپ نے فگر بھی دیے ہیں وہاں پر اسکولوں پر چھتیں نہیں ہیں, کہیں پہ اگر چھتیں ہیں تو بجلی نہیں ہے, اگر بجلی ہے تو صاف پینے کا پانی نہیں ہے. مطلب وہ بچے جن کی گارنٹی ریاست نے اٹھائی ہے آرٹیکل 25A میں کہ 5 سال سے لے کے 16 سال تک بچوں کی ضروری اور مفت تعلیم کا بندوبست کیا جائے گا, تو مجھے تو نہیں لگتا کہ وہاں پر یہ جو موجودہ عمران خان صاحب کی وہاں لیڈرشپ ہے کوئی ان کی طرف توجہ دے رہی ہے. مثلاً یہ جو ہمارے بنیادی انسانی حقوق ہے آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک, یہ تو سارے کے سارے میرے خیال ہے کہ اگر ان میں سے 2-3 کا بھی میرے خیال وہاں پر کام ہو جاتا اور پورے صوبے میں بلے بلے ہوتی. ایک ایشو عمران خان صاحب نے اٹھایا تھا, جیسے وہ کہتے ہیں سونامی بلین ٹری وہ والا ایسا تھا کہ دنیا بھر میں ان کی اس حوالے سے انوائرمنٹ کے حوالے سے پذیرائی ہوئی تھی. تو ایجوکیشن بھی ویسا شعبہ ہے جہاں دنیا آپ کو اپریشیٹ کرتی, وہاں پہ لکھا جاتا, وہاں پہ یونائٹڈ نیشن کے جو ادارے ہیں وہ تعریف کرتے ہیں کہ جی کے پی کے ینگ لڑکے نے جس کا اپنا بیک گراؤنڈ ان ایریا سے جہاں پر کہ سہولتیں نہیں ہیں. ویسے تو وہ آ کے دیکھیے بڑے ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ وہ آ کے NFC وارڈ کے حوالے سے وہ صوبے کی لڑائی لڑتے ہیں, وہ گورنر سے ملتے ہیں. جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ پرائم منسٹر کیوں ملے ہیں, انہوں نے کہا جی میں صوبے کے حقوق کیوں ملا ہوں. کیا وہ حقوق یہی ہیں جو وہ پیسے حاصل کر کے اپنے للے تللے MPs پہ لگانا چاہیے؟ میں معذرت کے ساتھ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اگر کوئی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو آتا ہے تو عوام کے مفاد کے لیے آتا ہے. اگر وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ بات کرتا ہے تو اپنے علاقے کی ان چیزوں کی بات کرتا ہے, صحت کی, تعلیم کی, انوائرمنٹ کی, باقی جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کی بات کرتا ہے. پھر سب سے بڑھ کے پرسنل سیکیورٹی کی بات کرتا ہے کہ میرے علاقے کے لوگوں کو سیکیورٹی حاصل نہیں ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ کے پی کے کا وہ صوبہ ہے جو بڑا پروڈکٹیو ہے, لوگ بڑے پیشنیٹ ہیں, بڑی کمٹمنٹ والے ہیں. لیکن آج جو ہمیں یہ کمٹمنٹ نظر آئی ہے معذرت کے ساتھ یہ پٹھانوں کا شیون نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ وہ دوسرے کی خاطر مرتے ہیں, بڑے کمٹمنٹ والے ہیں. لیکن جو سہیل افریدی صاحب کی قیادت نے کیا ہے, نہ صرف عمران خان صاحب کی پارٹی کو انہوں نے شرمندہ کیا بلکہ ان کا جو خواب تھا, ایک نظریہ تھا, ایک فلسفی تھی, آج وہ بھی دفن ہوگی. پھر ہمارا ایک جو ہم سول سوسائٹی والے تھے, ہمارا ایک نیوٹرل کمنٹ ہوتا تھا کہ یار یہ اسمبلی ہے کہیں سے تو ہٹ کے بات کر رہی ہے, لوگوں کی بات کر رہی ہے, پسے ہوئے طبقات کی بات کر رہی ہے, فاٹا کے لوگوں کی بات کر رہی ہے, پاٹا کے لوگوں کی بات کر رہی ہے, وہ جو علاقے ضم ہوئے ہیں ان کے حقوق کی بات کر رہی ہے. لیکن یہ جو سوچ آج نظر آئی ہے, یہ بلیو کریں اس نے پورے ملک کو شرمندہ کر کے رکھ دیا. جو انالسٹ ہیں ان کے انالیسس کر دیے, وہ جو لوگ ایک لائن لے کے کھڑے ہوتے ان کو شرمندہ کر دیا, ان کی فلسفی کو ختم کر دیا. تو ابھی تو اگلا آپ میرے خیال پوچھیں گے سوال ذوالفقار راز صاحب, اس کو بھی کور کر لیں کہ سارے پہ پردہ ڈالنے کے لیے ایک اور بل بھی سپلیمنٹری آیا ہے, کسی ممبر نے ڈالا ہے کہ اگر کوئی صحافی سپیکر کی پرمیشن کے بغیر کوئی اسمبلی کی کوریج کرتا ہے یا اس کو سیکنڈلائز کرتا ہے, اس پہ تادیبی کارروائی بھی ہوگی, 6 مہینے سال تک سزا بھی ہوگی, 10 لاکھ جرمانہ بھی ہوگا. واہ کیا بات ہے جی. وہ جو بنیادی حقوق کی بات کرتی ہے, میڈیا کی آزادی کی بات کر رہی ہے, گلا دبا رہی ہے. کے پی کے اندر جو مدارس میں بچے پڑھتے ہیں 12,83,000 ان کی تعداد ہے مدارس کی, اور جو سرکاری اسکولوں میں بچے پڑھتے ہیں وہ 58 لاکھ ہے. مدارس کے 12,83,000 ہیں, 13 لاکھ ہیں, یہ نہیں کہ. اور تھانوں کی بلڈنگز کے بری حالت ہے, تھانے نہیں ہیں, ان کی دیواریں نہیں ہیں, ان کا پراپر اسلحہ نہیں ہے پولیس کے پاس, پراپر وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت بڑے چیلنجز ہیں. پشاور کے اندر حالات یہ ہیں کہ رات کو نکلنا کچھ ایریوں میں مشکل ہے. ایسے حالات کے اندر 28,000 ٹوٹل سکول ہیں. میں حیران ہوں کہ 12-13 لاکھ صرف مدارس میں بچے پڑھ رہے ہیں. اگر وہ بھی نہ ہوتے تو یہ جب صوبے کے اندر ایجوکیشن کی یہ صورتحال ہے, اور دوسری طرف زیارت کے اندر دیکھیں نا آج یہ واقعہ ہوا ہے, تو یہ ایسے حالات کے اندر کیا آپ سجیسٹ کریں گے؟ آخری چند منٹس ہیں. دیکھیں پہلی بات یہ کہ جو اچھے وقتوں میں ہم ہمیشہ یہ ڈیبیٹ کیا کرتے تھے اور سب جو سینئر لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان میں 4% جو ہے وہ ایجوکیشن پہ جو ہے نا بجٹ 4% جو ہے وہ ایجوکیشن پہ جانا چاہیے. لیکن پہلی خبر جو مجھے ابھی بھی یاد ہے, آج سے کوئی 2 مہینے پہلے کیا خبر آئی کہ پنجاب میں 35% جو بجٹ تھا ایجوکیشن کا اور ہیلتھ کا, وہ اس میں 35% کمی کر دی گئی. اب جو فیڈرل بجٹ آیا ہے
اس میں بھی ایجوکیشن کا یہی بتایا جا رہا ہے کہ غالباً 0.8% ہے جو کہ رکھا گیا ہے. دیکھیں پرائیورٹیز کی بات ہوتی ہے, نیشنل پرائیورٹیز میں مجھے یہ لگتا ہے ایجوکیشن ہیلتھ دے ڈونٹ اسٹینڈ آؤٹ ان دیٹ وے. پرائیورٹیز کچھ اور ہوگی ہیں, پرائیورٹیز آئی پی پیز ہوگی, پرائیورٹیز بی آئی ایس پی ہوگی. 835 ارب روپیہ بی آئی ایس پی میں چلا گیا ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ سارے معاملات ایک تو سوچ کی بات ہے, نیشنل ویژن کی بات ہے, لیڈرشپ کی سوچ کی بات ہے, اور پھر صوبوں میں یہ تمام ایریاز میں گورننس کی بات ہے. ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے کہ ایک ٹیچر ہے, غالباً یہ سندھ کی ہے, کہ وہ اس کی پوسٹنگ ہوئی ہے ایک اور سکول میں. جب وہ اس ایریا میں جاتا ہے تو اس نے ویڈیو بنائی ہے کہ یہ سکول تو نہیں ہے, تو کھنڈرات ہے. سو دیکھیں اس قسم کی اگر آپ امپورٹنس دیں گے ایجوکیشن کو تو پھر آپ کا یہی آؤٹ پٹ بھی یہی ہوگی اور حالات بھی ہوگی. دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں, میرے نام میں سہیل افریدی صاحب کو اگر میں نے کوئی خطاب دینا ہے تو وہ بزدار نمبر 2 ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں بل سے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جب بزدار صاحب واز چیف منسٹر آف پنجاب, بلیو می, ہم بار بار کہتے تھے, عمران خان صاحب لاہور میں آتے تھے اور وہ اپنا پروونشل کیبنٹ کی میٹنگ کو چیئر کرتے تھے ریگولرلی. ایسے لگ رہا تھا کہ وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے پنجاب کو چلا رہے. بزدار کا لگانا واز دا بگیسٹ بلنڈر, اور اس سے ہی پی ٹی آئی کو بڑا شدید نقصان ہوا تھا, کیونکہ وہ شخص جو ہے فٹ نہیں تھا. اور آپ دیکھیں کہ جب سے یہ معاملہ اپنا چینج ہوئے ہیں 2022 میں, آپ کو کبھی مسٹر بزدار کہیں پہ نظر آیا؟ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سلیکشن, یور چوائس آف اے چیف منسٹر, یور چوائس آف دا ٹاپ پروونشل لیڈرشپ, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہی آگے اس کے نتیجے نکلتے ہیں آپ کے لوگوں کی, عوام کی ویلتھ سے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں برگیڈی صاحب. یہ پوری دنیا میں کوئی پرائم منسٹر, چیف منسٹر بنتا ہے, پریزیڈنٹ بنتا ہے, تو وہ سب سے زیادہ ٹائم اپنی ٹیم بنانے پہ لیتا ہے. وہ اپنی بیوروکریٹک ٹیم بناتا ہے, پولیٹیکل ٹیم بناتا ہے, پھر اس پہ کانفیڈنس کرتا ہے اور کمپیٹنسی کی بنیاد پہ کرتا ہے, رشتہ داریوں کی بنیاد پہ نہیں کرتا. بریسٹر شاہد مسعود صاحب, فائنل آپ کیا کہنا چاہیں گے جی؟ لاسٹ چند منٹس ہیں جی. دیکھیں ذوالفقار راز صاحب, میں نے جس طرح پہلے کہا کہ اس طرح کے بل کی میں تو کسی صورت بھی جو ہے وہ ذاتی طور پہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. لیکن ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے, ایک چیز ذہن میں ضرور رکھنی چاہیے کہ اس طرح کا بل پنجاب اسمبلی سے بھی پاس ہوا تھا, باقی اسمبلی سے بھی پاس ہوا تھا. لیکن یہ جو پاسپورٹ والی باتیں ہیں, یہ دے آر سبجیکٹ ٹو فیڈرل گورنمنٹ, یہ ان کے ڈومین کے اندر آتا ہے اور انہوں نے دیکھنا ہے. اور اس کے اوپر ہماری پارٹی کی ابھی کوئی پوزیشن, کیونکہ میں نے بتایا کہ میں رستے میں ہوں, نہیں آ سکا, اور میں اس سلسلے میں رابطہ کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں. اور دوسری بات دیکھیں ذوالفقار راز صاحب کی جو صحافت کے اوپر قدغن کے حوالے سے بات کرتے ہیں آپ اسمبلی کے فلور پہ, تو اپوزیشن لیڈر تو اپنی تقریر کے بغیر ہی پچھلے 1.5 سال سے بیٹھے ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر. جب بھی وہ بات کرنے لگتے ہیں کٹ لگ جاتا ہے. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کو میں اس طرح جسٹیفائی کر رہا ہوں, لیکن یہ سارا کچھ ہم نے پارلیمان کے اندر بھی دیکھتے ہیں, پنجاب اسمبلیز کے اندر بھی دیکھتے ہیں. سارے ایم پی ایس کو بلو پاسپورٹ ملتے ہیں, اس کے اندر بھی کوئی دوسری رائے نہیں, یہ قانون آلریڈی موجود ہے. آپ نے اسرا لائسنس بھی دیکھے ہوں گے, وہ بھی ایم پی ایس کو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹس کے اندر ملتے رہے. میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں جسٹیفائی نہیں کر رہا. ایم این ایس کو ملتے ہیں, ایم پی ایس کو تو نہیں ملتے. باجوہ صاحب کبھی ملے آپ کو, ایم پی ایس کو کوٹا ملا؟ دیکھیں سر, یہ بالکل یہ لیک آف نالج ہے میرے بھائی کو, یہ بالکل اپنی ذاتی کوئی بات کر رہے ہیں, یہ درست بات نہیں ہے. نمبر 2 دونوں کا نہیں, سر 90s میں اٹھا کر نہیں ہے برسٹر صاحب, اب نہیں ہے, اب نہیں ہے, اب نہیں ہے, اب کوئی کوٹا نہیں ہے. اور جو اسپاؤس کی بات ہے ذوالفقار صاحب, جو اسپاؤس کی بات ہے وہ کبھی بھی کسی نے سوچا تک نہیں, اب تو آل اوور پوری دنیا میں کہیں نہیں. لیکن یہ سارا کلچر اسی وقت آیا تھا جب اسپاؤس تو کبھی نہیں ملا سر, وائف تو کبھی نہیں ملا. اس وقت نوکریاں دی جاتی تھی, تحصیلدار بنتے تھے, تھانے داریاں بڑھتی تھی, پلاٹ دیے جاتے تھے, یہ سب کچھ ہم نے دیکھا ہے, پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے. سر یہ آج سے 50 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں, یہ جب سے میثاق جمہوریت ہوا ہے اس کے بعد کی بات کریں. اگر اس کے بعد ایسی بات ہوئی ہے تو پھر دیکھتے ہیں. گورنمنٹ کن کی تھی, میں کن کی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. سر دیکھیں بیرسٹر صاحب میری بات سن لیں,
4 दफा आप इससे इनकार करें, आप इनकार नहीं कर पा रहे। सर मैं इनकार कर रहा हूँ, बिल्कुल इनकार कर रहा हूँ। ये जो आप कहते हैं 50 साल नहीं है, हमारी गवर्नमेंट तो 1.5 साल पे मुश्तमिल रही है। जुल्फकार राज साहब, हमारी मैं सरापा एहतजाज हूँ आपके पास, हमारी गवर्नमेंट 1.5 2 साल रही है, 4 दफा, कभी भी टेन्योर नहीं पूरा किया किसी ने। 1985 के बाद आप देख लें, ये जो कहते हैं ना, ये बिल्कुल पुरानी बात कर रहे हैं, ये 60s की 50s की बात कर रहे हैं। उस वक्त तो होगा किसी के पास बिल्कुल ठीक है जी, स्पाउस को नहीं होते। तमाम मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी, और आज हमारा सारी गुफ्तगू का फोकस आम आदमी था, आवाम थी, और जो पॉलिटिकल एलीट आम आदमी की बजाय अपने मसाइल पे ज़्यादा तवज्जो दे रही है और इस मुल्क के वसाइल को माले गनीमत की तरह लूटना अपना हक समझ रही है। तो आज हमारी गुफ्तगू में थोड़ी शिद्दत भी थी, थोड़ी हिद्दत भी थी, कुछ एहतजाज भी था, कुछ गिला भी था, कुछ शिकवा भी था, और ये सब आपकी वजह से था और आपके लिए था। जो लोग प्रोग्राम देखते हैं और आपकी नुमाइंदगी करते हुए हमने सियासतदानों से ये सवाल किया कि आखिर आम आदमी के लिए क्या है, तो जवाब उसका ये आए बाएं शाएं के अलावा कुछ भी नहीं। इसके साथ ही इजाज़त जी, कल इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया जी।